حضرت خبیب، یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہیں کفار مکہ نے پکڑ لیا تھا اور مکہ المکرمہ لے گئے تھے پکڑ کر، بلکہ ایک قبیلے والے تھے راستے میں، انہوں نے پکڑا، پھر انہوں نے بیچ دیا اور کفار مکہ نے لے لیا، اور انہوں نے پھر اعلان کر دیا کہ غزوہ بدر اور احد میں جو ہمارے یعنی جتنے لوگ ہمارے مرے ہیں ان کا بدلہ لینا چاہتے تو آؤ، نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی ہم نے پکڑا ہے، تو اب اس سے بدلہ لیتے ہیں سب مل کر، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جب میدان میں لایا گیا اور آپ کو سولی پہ چڑھانا تھا تو سارے کفار سرکل میں کٹھے ہو گئے، پتھر پکڑ کے اور اس طرح کر، تیر پکڑ کے، تلواریں پکڑ کے اور اس طرح کر کے کہ آپ کو شہید کرنا تھا انہوں نے۔ تو اتنے میں ایک کافر آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ اے خبیب، کیا تم یہ سوچتے ہوگے کہ اس مقام تک تو تمہارا اپنا قصور تو اس میں کوئی نہیں، یہ تو تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس انجام سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے، تو تم سوچتے تو ہوگے کہ کاش یہاں پر خود یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں اور تم جو ہے وہ اپنے بچوں میں ہو، ادھر جو آپ کا گھر ہے، بیوی بچوں میں تم اپنے ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنے بچوں میں رہ رہے ہو۔ آپ اندازہ کریں کتنی کریٹیکل سچویشن ہے، ہاں، شہادت کی گھڑیاں، دشمن ساری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک کافر آگے بڑھ کے یہ بات کر رہا ہے حضرت خبیب بن عدی اس عاشق رسول سے کہ تم سوچتے ہوگے کہ یہاں تک تو میں ان اپنے نبی، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہنچا ہوں، یہ جو میرا انجام ہونے لگا ہے تو تم ضرور سوچتے ہوگے، تمہاری بیوی بھی ہوگی، تمہارے بچے بھی ہوں گے، تمہارے والدین بھی، سارا خاندان ہوگا، تو تم سوچتے ہو کہ کاش کہ میں آج وہاں ہوتا جن کی وجہ سے میں یہاں، وہ یہاں پر ہوتے۔ تو یہ عاشق یہ بات سن کے تڑپ گیا، پھڑک گیا یہ عاشق یہ بات سن کے، اور اس کافر کو، اس بدبخت کو، اس ظالم کو اس عاشق نے ان شہادت کی گھڑیوں میں کیا جواب دیا؟ قیامت تک اہل ایمان کو یہ پیغام دیا جا رہا، قیامت تک کے لیے آپ نے پیغام دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا اے ظالم، یہ تو نے تو بہت بڑی بات کر دی کہ میرے آقا یہاں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ خوش و خرم اپنا رہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کو ایک کانٹا چبھے اور میں آرام سے اپنے گھر بیٹھا ہوا ہوں، تم تو شہادت کی بات کر رہے ہو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا کو کوئی کانٹا چبھے، اتنی بھی تکلیف ہو اور میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔